مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادر ذات ولی ہونے کے باوجود علم دین حاصل کرنے سے غافل نے یہ نہیں کہا کہ میں تو مادر ذات ولی ہوں، مجھے علم دین حاصل کرنے کی کیا ضرورت۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے قرآن پڑھا، اس کی علم حاصل کیا، اور پھر عالم دین بننے کے لیے، بڑی تعلیم حاصل کرنے کے لیے 18 سال کی عمر میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد چلے، اور والدہ کی قربانی دے کے والد تو پہلے فوت ہو گئے، والدہ نے بھیجا اور والدہ نے یہ کہہ کر رخصت کیا کہ بیٹا اب قیامت کے دن ہماری ملاقات ہو۔ اب بچے پہ کیا گزر رہی ہے، والدہ ایسے رخصت کر رہی ہے کہ بیٹا اب قیامت کے دن ہی ملاقات ہو، اب قیامت کے دن ملاقات ہو۔ غوث پاک بغداد جاتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، 25 سال تک بغداد کے ویرانوں میں مجاہدات کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اور پھر جب اس علم کو پھیلاتے ہیں، خود غوث پاک فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم پڑھاتا رہا یہاں تک کہ رب نے مجھے کتب بنا دی۔ اور اس کو بعد نے یوں بھی پڑھا کہ درست العلم، علم حاصل کرتا رہا، علم پڑھتا رہا، حتی صرت قطبا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مقام قطبیت پر فیض کر دے۔ علم پڑھتا رہا، علم پڑھاتا رہا، تو اللہ نے اپنا ولی بنا لیا، کتب کا مقام عطا فرما دیا، قطبیت کے مقام پر فیض فرما دیا۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ سفر کر رہے ہیں، والدہ کی کیسی تربیت ہے، ایک نصیحت کی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بول، جھوٹ نہیں بول۔ قافلہ جب جا رہا ہے تو اس میں ڈاکو نے حملہ کر دیا، سب مال و اسباب لوٹ رہے ہیں، والدہ نے قمیض کے اندر دینار سی دیے، 40 دینار قمیض کے اندر سی دیے، بظاہر حفاظت کے طور پہ ہوتا تھا کہ اندر کی طرف نظر بھی نہ، پتہ بھی نہیں چلے، سکے تھے، پتہ کیسے چلتا، تو اندر کی طرف تھے۔ اچھا، ایک ڈاکو بچے کے پاس بھی آیا تو ایسے مذاق میں پوچھا، غوث پاک کے پاس آیا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو غوث پاک نے کہا ہاں 40 دینار۔ اب اشرفیاں سونے کی 40، یعنی سمجھیں کہ آج کے دور میں لاکھوں لاکھ کا مال ہے، 40 سونے کی اشرفیاں ہیں، سونے کے سکے ہیں 40، تو وہ کئی تولے بنتے ہیں، مطلب کئی تولوں میں وہ سونا ہے، تو لاکھ لاکھ کا مال ہے، اس وقت وہی استعمال ہوتا۔ والدہ نے اپنی جمع پوچھی بیٹے کو دی۔ اچھا، ڈاکو مذاق سمجھ کے چلا گیا، بچہ ہے ایسے مذاق کر رہا ہے۔ دوسرا آیا، اس نے بھی یہی پوچھا، یہی جواب دیا، وہ بھی چلا گیا۔ تیسرا ڈاکو آپس میں مال تقسیم کرنے لگے، تو سردار کہنے لگا سب سے لیا اور جی رہا ہے۔ ایک کہنے لگا کہ ایک بچہ ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس 40 دینار، 40 سونے کے سکے ہیں۔ دوسرا کہنے لگا، مجھے بھی کہنے لگا، کہا میں مذاق سمجھا، تو کہا بچے کو بلاؤ۔ بچے کو بلایا، 40 سکے کہاں ہیں؟ اندر ہے، قمیض میں سلے ہوئے، نکالے تو واقعی 40 اشرفیاں، سونے کی اشرفیاں، سونے کے سکے۔ تو ڈاکو حیران رہ گیا، بیٹا یہ کیا بات، لوگ ہم سے مال چھپاتے ہیں، پتہ نہیں ہے ڈاکو ہیں، مال چھین لیں گے، تم نے بتا دیا اس کی وجہ کیا ہے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے سچ بولا ہے، وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا، ماں نے آپ بھی وعدہ لیا تھا کہ بیٹا سچ بولنا ہے، حالانکہ مال بچانے کے لیے جھوٹ بولنا ویسے بھی شرم جائز ہے، وہاں چپ بھی رہتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، جھوٹ بھی نہ بولتے چپ رہ جاتے، لیکن جواب دیا، سچ بولا۔ اب غوث پاک کی زبان تھی، الفاظ سادہ سے تھے، لیکن تاثیر کا تیر بن کر ڈاکوؤں کے سردار کے سینے میں پیوست ہو گئے۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ بچہ اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ پورا کر رہا ہے، مال کی پرواہ نہیں ہے، اور میں اتنے عرصے سے اپنے ربی کی نافرمانی کر رہا ہوں، اپنے رب کی نافرمانی میں لگا ہوں۔ توبہ طائب ہوا، سارے ڈاکو طائب ہوئے، اور پھر سب نے ادھر مال و اسباب واپس کیا، اور پھر وہاں سے سیدھا سفر حج کے لیے روانہ ہوا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر سب سے پہلے جن لوگوں نے بیعت کی اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر توبہ کی، وہ یہ ڈاکوؤں کا گروہ تھا کہ غوث پاک کا بچپنا ہے، ابھی نوجوانی ہے، اس عمر میں ڈاکوؤں کا یہ پورا گروہ غوث پاک کے ہاتھ پہ طائب ہوا، اور وجہ نیکی اور پرہیزگاری ہے، وجہ جھوٹ سے بچنا ہے۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت تھی، بچپن ہی سے تربیت، اتنے مجاہدات کی۔ تو عام طور میں یہ ہوتا ہے کہ کرامات سنتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں،
لیکن وہ صفات کیا فرما رہے ہیں کہ میں علم حاصل کرتا رہا تو رب نے یہ مقام عطا فرمایا، علم پڑھاتا رہا تو رب نے یہ مقام عطا فرمایا، اور وہ صفات عبادات میں لگے رہے. یہ نہیں کہ بس ابھی تو جیسے بات ہوتے ہیں نا، گتی مل گئی پیر صاحب کو، گتی مل گئی، اب علم نہیں حاصل کرنا، اب عبادت بھی نہیں کرنی کہ گتی مل گئی. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادر ذات ولی ہے، والد ولی ہے، والدہ ولیہ، نانا ولی ہے، خاندان ولی ہے، خود مادر ذات ولی ہے، پیدا ہوتی اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور پورے بغداد میں شہرت ہے کہ بچہ اتنا پرہیز، اتنا اللہ کا قرب والا ہے کہ اس نے پیدا ہوتے ہی روزے رکھے. اتنی شہرت آپ کی ولایت کی ہوگی، اس کے باوجود آپ نے عبادت کو ترک نہیں کیا. وہ سے بات فرماتے ہیں میں 40 سال تک رات کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتا، پوری رات عبادت کرتا. خود فرماتے ہیں 15 سال ایسے گزرے کہ عشاء کی نماز پڑھتا، اکیلے کمرے میں جاتا، ایک پاؤں کھڑا کر لیتا اور قرآن کی تلاوت کرتا، صبح تک پورا قرآن مجید ختم کرتا. 15 سال روزانہ یہ معمول رہا کہ رات کو ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر پورا قرآن مجید ختم کرتے. ہم غوث پاک کا نام لیں اور نماز بھی نہ پڑھیں، فرض نماز ادا نہ کریں، قرآن کی تلاوت نہ کریں، نیکی کی طرف نہ آئیں تو ٹھیک ہے، غوث پاک سے محبت کرنی ہے، اللہ کے اولیاء سے محبت کرنی ہے، لیکن محبت کے ساتھ ساتھ ان کی سیرت پر بھی چلنا ہے. یہ بھی محبت کا ایک تقاضا ہے، ان کی سیرت کو اپنانا. اللہ تعالیٰ نے اولیاء کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کی سچی عقیدت عطا فرمائے، ان کے دامن سے وابستہ رہے، ان کی سیرت کو بھی اپنائے، ان کی سیرت پر چلے، ان کی تعلیمات پر عمل کریں. آمین بجاہ النبی الامین.